اب سنیں مولا کا کتنا حسین فرمان ہے. معصوم فرماتے ہیں نگاہ حرام انسان کے وجود میں حسرت پیدا کرتی ہے، اس کی زندگی کو بے چین بنا دیتی ہے. آج جوانوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں، نگاہ حرام. آج ٹی وی، سوشل میڈیا، فلمز اور ڈرامے، میں نے کہا یہ جتنے ایکٹریسز جو ڈراموں میں آتی ہیں، ہزاروں لڑکیاں انٹرویو دیتی ہیں، تب جا کے جو 4 حسین لڑکیاں ہیں انہیں موقع دیا جاتا ہے ان کے حسن کی وجہ سے. یعنی انتخاب جسم کی وجہ سے ہے، روح کی وجہ سے نہیں. دربار علی میں جسم کی وجہ سے انتخاب نہیں ہے، روح کی وجہ سے. جون رنگ کا کالا تھا پر کئی سفیدوں سے اچھا تھا. جسم کا معیار ہے ہی نہیں، روح کو دیکھا جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے اگر یہ جوان خود کو نگاہ حرام میں مبتلا. اب نگاہ حرام کا فلسفہ کیا ہے؟ مثلا ایک مرتبہ آپ کی کسی پہ نگاہ پڑی، ایک مرتبہ، تو کہتے ہیں ایک مرتبہ میں عیب نہیں ہے، دوبارہ اس کو نہ دیکھا کرو. سائیکولوجیکلی کیا ہوتا ہے جب آپ دوبارہ دیکھتے ہو نا، وہ چہرہ آپ کو یاد رہ جاتا ہے کیونکہ دوبارہ نیت کے ساتھ دیکھتے ہو. پہلی مرتبہ سڈنلی دیکھتے ہو، ایکسیڈنٹلی کسی کے چہرے پہ نگاہ پڑ جاتی ہے کہ اس میں عیب نہیں. اسی طرح میں مجمع کو دیکھ رہا ہوں، اب ضروری نہیں ہر کسی کا چہرہ میرے ذہن میں یاد رہے، لیکن ایک مومن 2 بار 3 بار میرے سے ملنے آئے گا، ہمیشہ اس کا چہرہ میرے ذہن میں یاد رہ جائے گا. تو فلسفہ یہ تھا اگر پہلی مرتبہ کسی نامحرم پہ نگاہ پڑے عیب نہیں، لیکن آمدن دوبارہ اسے دیکھا نہ کرو. اب کہیں مولانا اب کیا ہوا، دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ اب سنو کیا ہوگا. معصوم فرماتے ہیں نگاہ حرام حسرت پیدا کرتی ہے، نگاہ حرام تجھے بے سکون بنا دیتی ہے. اب دنیا کی حسیناؤں کو شیطانوں کو انہوں نے جمع کیا، ٹویٹر پر، انسٹا پر، فیس بک پر. اب بندہ عادی ہے حرام دیکھنے کا، کبھی یہ دیکھا کبھی وہ دیکھا، ہزاروں تصویریں اس کے ذہن میں بیٹھی آ گئی ذہن میں. اب یہ جوان شادی کرتا ہے، شادی کے بعد جب پہلی مرتبہ بیوی کو دیکھتا ہے تو فوراً اس کے چہرے کو ہزاروں تصویروں سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے. اب بولے گا تمہاری آنکھیں ایسی ہیں، تمہارا ناک ایسا ہے، تمہارا چہرہ ایسا ہے. یہ اس سے مطمئن نہیں ہوگا، زندگی میں بے سکونی آ جائے گی، رشتے خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ بندہ اب حسن پرست بن چکا ہے نا، 1000 چہرے اس کے سامنے. اب یہ اس نے سوچا ہی نہیں جن چہروں کو تم نے دیکھا ہے وہ کروڑوں میں ایسے چہرے ہیں، وہ چہرہ تجھے ملنے والا تو ہے نہیں. معصوم فرماتے گناہ حسرت پیدا کرتا ہے، اور فرماتے مجھے ترس آتا ہے ایسے گنہگار پر جو حسرت لے کے گھومتا ہے لیکن وہ چیز اس کی کبھی پوری نہیں ہوتی. یعنی وہ چیز تجھے ملنے والی بھی نہیں ہے اور ساتھ میں تو حسرت لے کے کیا کر رہا ہے. اب شادی کے بعد زندگی بے سکون ہو جائے گی. لیکن تصور کرو ایک بندہ متقی ہے جس نے اپنی نگاہوں کو کبھی حرام میں مبتلا نہیں کیا. اس کی جس سے بھی شادی ہو جائے نا، معصوم کا فرمان ہے متقی بندہ جب پہلی مرتبہ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے خدا ان دونوں کے دلوں میں محبت کو نازل کر دیتا ہے. زندگی سکون والی بن جاتی ہے. شراب پیو گے عقل زائل ہوتی ہے، زندگی تباہ ہو جاتی. جتنے ہم گناہ کرتے ہیں نا ان گناہوں سے دنیا میں سکون نہیں ملتا. واللہ اگر شہرت سے سکون ملنا تھا تو نواز شریف پریشان کیوں؟ اگر مال سے سکون ملنا تھا تو زرداری پریشان کیوں ہے؟ جتنے آپ سیاستدان دیکھ رہے ہیں عبرت کے لیے ہے نا. 8 مرتبہ حکومتوں میں آنے والے آج پھر بھی بے سکون ہے نا. لیکن اپنے کسی مجتہد کو دیکھ لینا، نجف چلے جاؤ سیستانی کو دیکھو، ایران میں آقا خامنئی کو دیکھو، آغا وحید کو دیکھو، اپنے چھوٹے سے گھر کے چھوٹے سے مصلے پہ بیٹھے ہیں پھر بھی سکون کی زندگی گزار. اصل اللہ اصل سکون ہے اللہ کی اطاعت میں، زندگی بھی بڑھتی ہے. میں نے کئی مجالس میں بیان کیا. اب اپنے مجتہدوں کی عمریں دیکھیں، 90 سال، 80 سال، 88 سال.
حالانکہ نہ چرغے کھاتے ہیں نہ مرغے کھاتے ہیں. ہاں؟ کیوں اللہ نے اتنی عمریں دی ہیں؟ کیونکہ وہ مستحبات اور مکروہات کا خیال کرتے ہیں. اسلام میں مسواک ہے کہ اسے حافظہ تیز ہوتا ہے. انجیر کھانا مستحب ہے، حافظہ تیز ہوتا ہے. آپ کھانے پینے زندگی کو، اس پہ تو الگ ایک اشرا ہو سکتا ہے کہ زندگی جو فزیکل زندگی وہ کیسے گزاری جائے. واللہ کبھی انسان بیمار بھی ہم بے احتیاطی کرتے ہیں تبھی ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ بیمار ہو جاتے ہیں. فرمائے انسان زندگی ایسی گزارو جیسی پروردگار عالم نے کہی. دنیا میں بھی سکون ملے گا، آخرت میں بھی سکون ملے گا.